بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میٹرز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آج بیٹھے ہیں اور بہت لرنڈ ہمارا پینل ہے آج کا, اور ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پہلگام کا جو اٹیک تھا اور اس کے بعد جو کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کو لے کے, اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو سچویشن انفولڈ ہوئی ہے وہ کیا ہے, اس سے پہلے کون سے ایسے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اور انٹرنیشنلی اس کے کیا ریپرکشنز ہیں, اور نیشنلی پاکستان کو لے کے اس کی پولیٹکس پہ اس کے کیا اثرات ہیں, اور اس طرح کی جو مختلف اس کی ڈائمینشنز ہیں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں سعد بھائی نے جوائن کیا ہے, یہ ریسرچر ہیں, پھر پولیٹیکل سائنس ان کا سبجیکٹ ہے, اور یہ جو کرنٹ افیئرز اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ ان کی کافی گہری عقابی نظر ہے. تو دوسرا ہمیں ڈاکٹر اویس ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, اور یہ رفاع یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, اور ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا ہے. تو شروع ہم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, جو انڈیا اور پاکستان کا جو ایک اسٹینڈ آف چل رہا ہے, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اسپیسیفکس کے ہم اسپیسیفکس کو مینشن کیے بغیر ایک جنرل ہمیں بتا دیں کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعہ پہلگام کا ہوا 22 اپریل کو, اور اس کی جو آفٹر میتھس ہیں, یہ تو میڈیا میں, پاکستان میں, دنیا کے میڈیا میں, انڈیا میں اس کی ڈیولپمنٹس ہے وہ رپورٹ بھی ہو رہی ہیں, ڈسکس بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے کہ یہ پہلگام ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے, اور اس ٹورسٹ اسپاٹ میں جو ٹورسٹ ہیں وہ عام طور پر, یہ ٹورزم کا یہ سیزن ہوتا ہے, اس میں پورے انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں, اور بلکہ وہاں انٹرنیشنلی بھی ٹورسٹ جو ہے وہ 20 اپریل میں, مئی میں جب یہ سمر شروع ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں. اور اس کی ادروائز بھی بڑی سگنیفیکنس ہے, چونکہ اس کو ایک یعنی سوئٹزرلینڈ سے بھی اس کو ایکویٹ کیا جاتا ہے, یا اس کو سمبلائز کیا جاتا ہے اس سینس میں کہ یہاں پہ اس کی جو ایک نیچرل بیوٹی ہے اس حوالے سے. تو اس کے قریب ہی ایک جگہ, بیسن جگہ کا نام ہے, وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے جس میں ٹورسٹ کو قتل کیا گیا ہے, اور اس کے بعد سے دونوں ممالک ایٹ دا برنک آف وار ہیں, اور جو ہے وہ جیسے دونوں ملکوں کی جو رپورٹس ہیں جو میڈیا میں آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ دے آر فلی پریپیئرڈ, اور کسی بھی وقت جو ہے وہ وار ہو سکتی ہے, جو انٹیلیجنس رپورٹس میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس کو کانٹیکسٹ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے جو واقعات ہوئے ہیں, اگر آپ اس کو اڑی اٹیک سے, یعنی اگر ہم اڑی اٹیک سے دیکھیں تو اڑی اٹیک جو ہے وہ 2016 میں ہوا ہے, انیشیل ایئر میں, جنوری میں ہوا ہے وہ, اور پھر کچھ لیٹر اسی سال میں پھر پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا ہے, اور پھر پلوامہ انسیڈنٹ ہوا ہے 2019 میں. تو یہ جو ہے یہ کنٹینیوشن ہے, اور اس کا ایک پیٹرن بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ واقعہ اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ سویلینز اس میں مارے گئے ہیں. مطلب اگر آپ اڑی اٹیک دیکھیں اور پٹھان کوٹ, تو اڑی اٹیک کنٹونمنٹ پہ اٹیک تھا, اور جو پٹھان کوٹ کا جو حملہ تھا وہ ایئر فورس کے جو تھا ہیڈ کوارٹر یا ایئر فورس کا جو ایک کشمیر کے اندر, اور پھر جو 19 کا جو اٹیک ہوا پلوامہ کا, وہ سینٹرل ریزرو فورس جو ہے وہ اس کے اوپر ہوا. تو اس لحاظ سے یہ ایک اس کی نیچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور وہ پہلے والے واقعات جو بھی ہیں وہ بھی ایک کنڈمنیبل ہیں, ان کی ایک ٹیررسٹ ایکٹس ہیں, لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان
ایز اے اسٹیٹ بیان دے رہا ہے. کشمیری اکراس دا بورڈ انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے. تو یہ بڑا ہی ان ہیومن ایکٹ ہے, بڑی گروسم واقعہ ہے, جس کی کسی بھی لیول پہ کوئی کاز کتنا ہی سیکریٹ کیوں نہ ہو, اس کی جسٹیفیکیشن نہیں کی جا سکتی ہے. اور کشمیریوں نے مطلب جیسے اسی واقع جب یہ ہو رہا تھا, کلنگ ہو رہی تھی, تو ایک نوجوان عادل حسین, اس نے جو ٹورسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, ان کو سیف گارڈ کرتے ہوئے اس کی جان چلی گئی. اور باقی جو لوگ تھے, انہوں نے ان کو ٹرانسپورٹ کرنے میں, ان کو ریسکیو کرنے میں پوری مدد فراہم کی. تو اس لحاظ سے یہ کشمیر کے اوورآل بھی جو کلچر ہے, ان کی ہاسپٹیلٹی کا, ان کو جو ایکسٹرنل یا جو باہر کے جو گیسٹ ہیں ان کو ویلکم کرنے کا, اس پہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹین ہے جو ہوا ہے. تو یہ اس کا ایک بریف بیک گراؤنڈ ہے پہلگام کے حوالے سے. باقی جو اس کے ساتھ اس کی کنکومیننٹ چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں آگے. پاکستانی گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں کی جو ایک ریزسٹنس ہے, جو وہاں پہ جو کشمیری جو ایک ظاہر ہے ایک جس کی ایک ہسٹری ہے وہاں پہ ریزسٹنس کی ہوئی ہے, اس کا انڈیجنس وہاں کے لوگوں کا یہ ہے, یا یہ فالس فلیگ ہے, یا یہ پاکستان نے جو ہے واقع کیا ہے, جو کہ انڈین گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے؟ یہ جو واقعہ ہے اور جس پر پاکستان نے کہا ہے کہ ایک پروب ہونا چاہیے, ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن بھارت میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں, بھارت کا یہ پیٹرن نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ بغیر انویسٹیگیشن کے دوسرے ملک پر, پاکستان پر جیسے الزام لگاتا ہے, اور نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ بھی, اور پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اسٹیٹ کو بھی یہ ایک پیٹرن جو ہے وہ ہے. اور ابھی یہ واقعہ ہوئے چند کہنا چاہیے کہ منٹ ہی گزرے تھے کہ ایف آئی آر بھی رجسٹر ہو گئی, اور پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ امپلیکیٹ بھی کیا. یعنی امپلیکیٹ اس طرح کیا کہ ریزسٹنٹ فرنٹ نے کیا ہے. ریزسٹنٹ فرنٹ جو ہے وہ ایل ای ٹی کا آف شوٹ ہے, اور ایل ای ٹی جو ہے وہ پاکستان بیکڈ ہے, پاکستان اسپانسرڈ ہے, پاکستان پیٹرنائزڈ ہے. تو اس طرح انہوں نے بغیر کسی ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے لیٹیگیشن کا, لا کا, اس کو فالو کیے بغیر جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا. اور یہ صرف اس پہلگام واقعے میں نہیں ہے, بلکہ ہر واقعے میں, تقریباً ہر واقعے کے اندر یہ پیٹرن ہمیں ملتا ہے. ممبئی اٹیک ہوا تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ بغیر انویسٹیگیشن کے انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ امپلیکیٹ کیا. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں ملک جو ہے وہ برنک آف وار آگے تھے, اور پھر کچھ گلوبل پاورز کی انٹرونشن سے وہ ڈی ایسکلیشن ہوئی. اس سے پہلے پارلیمنٹ کا اٹیک ہوا 13 دسمبر 2001 میں, اس میں بھی ایسے ہوا. آج تک اس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ پھانسی دی افضل گرو کو, لیکن وہ جو پھانسی تھی اس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ پھانسی بجائے ہے کہ اس کو ایویڈنس کو سائٹ کرنے کے, لکھا کہ جو کلیکٹیو کانشیس ہے انڈیا کا یا انڈین سوسائٹی کا, اس کو اسیوج کرنے کے لیے, اس کو پلیکیٹ کرنے کے لیے ہم نے افضل گرو کو پھانسی دے دی. اور اس پہ کئی سوالات ہیں, آج تک بھی ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ نہیں ہیں. اروندھتی رائے نے ایک کتاب لکھی ہے کہ انہوں نے 13 سوال اٹھائے ہیں, 13 دسمبر پہ 13 کوشچنز اس پر بک لکھی ہوئی ہے, اور ان 13 کوشچنز کا آج تک کوئی جواب نہیں ہے کہ 13 دسمبر. اور 13 دسمبر کی اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے انڈیا کے, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ موجود ہیں کہ پہلے سے انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر تھی, اور ان کو پتہ تھا اس چیز کا. یعنی اسٹیٹ کو پریئر یہ اندازہ تھا کہ کوئی اٹیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہوا. اسی طرح 2019 کا جیسے پہلے ہم نے بات کی, اس میں بھی ایسے ہی جو ہے وہ بغیر انویسٹیگیشن کے, بغیر ایک لیگل ڈیو پروسیس کو فالو کرنے میں ہوا. تو
اس سارے کانٹیکسٹ کو اور سارے پیٹرن کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈومیسٹک جو پولیٹیکل مائلیج ہے اس کو کیپٹلائز کیا گیا. جیسے پلوامہ کا واقعہ ہوا تو اس کی بھی پرائر انفارمیشن تھی. مطلب یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں کہ ایسا واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تبھی ستیہ پال ملک جو گورنر تھے مقبوضہ جموں کشمیر کے, انہوں نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس موجود تھی اور ایک نیگلیجنس ہوا, ایک لیپس ہوا. تو جب انہوں نے یہ بات پرائم منسٹر مودی کو کہی اور ہوم منسٹر امت شاہ کو کہی تو امت شاہ نے کہا کہ آپ اس پر خاموش ہو جائیں, اس پر مزید بات مت کریں. تو یہ تو گورنر سینٹر کا نمائندہ ہوتا ہے, کوئی الیکٹڈ بھی نہیں ہے کشمیریوں کا, تو یہ اس کی طرف سے یہ لیپس جو ہے وہ ہے. اور ابھی کا جو واقعہ ہوا اس میں پرائم منسٹر مودی نے خود ایڈمٹ کیا ہے ایک ہائی لیول میٹنگ میں کہ یہ ایک نیگلیجنس تھی, ایک لیپس تھا. ایک ایسی جگہ, ایک ایسی پلیس جس میں ٹورسٹ کا جو انفلو بھی ہے وہ بھی ابھی پیک سیزن ہے, اور اس کے ساتھ ہی امر ناتھ شرائن ہے. اور امر ناتھ کا بھی سیزن یہی ہوتا ہے کہ پورے انڈیا سے لاکھوں کی تعداد میں یاتری آتے ہیں. یہی جولائی میں, اگست میں یہ شروع ہو جاتا ہے, یہ بڑا پیک سیزن ہوتا ہے. اس میں کوئی ایک فوجی نہیں ہے, یعنی کوئی سیکیورٹی پرسن نہیں ہے, پولیس نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ چیز بڑے سیریس کوشچن جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے کہ اتنی سگنیفیکنٹ جگہ ہونا اور اتنی سگنیفیکنٹ جگہ پہ جو انفلو ہے وہ اتنے پیک کے سیزن پہ ہونا اور وہاں پر کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک کوشچن ضرور کرتا ہے, اور جس کوشچن کو پرائم منسٹر مودی نے خود ایڈمٹ بھی کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ بہار میں جا کے پاکستان کو تھریٹ کیا. بہار میں الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں, بہار کے اندر الیکشن کمپین چل رہی ہے. تو جیسے جو پہلے والا انسیڈنٹ تھا پلوامہ, اس میں بھی یہ بات انڈین کوارٹر سے ہی آئی. ستیہ پال ملک نے بھی کی کہ الیکشن چونکہ اس کے بعد تھے تو یہ پلوامہ کا انسیڈنٹ جو ہے وہ الیکشن میں ایز اے گیمک جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے واقعہ. اور اس میں بھی بہار میں, اور وہ بہار کی جو ایک خاتون ہے گلوکارہ, انہوں نے جو سوال اٹھائے, انہوں نے جو کرٹیسائز کیا نیہا سنگھ نے, جس کے اوپر ان کے اوپر سیڈیشن کا مقدمہ درج کر دیا گیا کہ انہوں نے وہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ بہار میں آ کے یہ بات کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد پہلگام ٹریجڈی کا ایکسپلائٹ کرنا ہے بہار کے الیکشنز کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ انورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے, خود اندر بھارت کے دیکھنے کی ان کو ضرورت ہے. اور اس کے ایک تو جیسے یہ واقعات ہیں, اس کے علاوہ بھی بھارت میں جو ہندوتوا کے جو ایلیمنٹس ہیں, ہندوتوا کی جو فورسز ہیں, وہ کئی دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے رہی ہیں. ایک کتاب لکھی ہے, اکثر میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں, اس کتاب کا نام ہے ہو کلڈ کرکرے. اور ہیمنت کرکرے جو تھا یہ پولیس آفیسر تھا جو اس طرح کے واقعات, یعنی واقعات تو وہ ٹیررزم کے, ایکسٹریمزم کے, کلنگز کے ایسے واقعات تھے, لیکن جو انویسٹیگیشن کرتے کرتے اس میں ایک پیٹرن یہ نظر آیا کہ ہندوتوا کے ایلیمنٹس, ہندوتوا کی آرگنائزیشنز اس میں انوالو تھی. اور اس نے وہ کتاب لکھی. یہ تو وہ ڈی ایس پی تھے, پولیس آفیسر تھے جو وہ کر رہے تھے. اور یہ جب ممبئی اٹیک ہوا 26/11 اس میں یہ مارے گئے. تو یہ جو کتاب جو لکھی ایس ایم مشرف نے, ایس ایم مشرف مہاراشٹرا کے آئی جی تھے, تو انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ کرکرے کو کس نے مارا ممبئی اٹیک میں. اور کرکرے کو مارنا یا اس کا مارا جانا بڑا میننگ فل اس لیے ہے کہ وہ ہندوتوا کے جتنے ایلیمنٹس تھے ان کو وہ تھرو انویسٹیگیشن وہ سامنے لے کر آئے. تو وہ جو واقعات ہیں ان واقعات کے اندر ان کے ملٹری کے لوگ بھی, جیسے کرنل سری پروہت وہ انوالو تھے. اسی طرح ایک میجر تھے
ایک کلکرنی اور کچھ 6 لوگوں کا ایک گروپ تھا جس کو رپورٹ کیا گیا ہے. بلکہ کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا سدھارتھ وردراجن کا دی وائر میں, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کشمیر میں تو آج جھوٹے الزامات لگا کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں. تو جو ہندوتوا کے جو دہشت گردی کے واقعات میں انوالو تھے ان کے گھر بھی مسمار ہوئے, بلکہ ان کو تو ہندوتوا کی گورنمنٹ جب آئی تو ان کو آفیسز آفر کیے گئے, یعنی وہ گورنمنٹ کی پولیٹیکل پوزیشنز انہوں نے ازیوم کی ان میں سے کچھ نے. تو وہ جو تھے وہ ایلیمنٹس تھے اس کے. مثال کے طور پر اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں, جیسے سمجھوتا ایکسپریس انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان نے کیا. سمجھوتا ایکسپریس کی انویسٹیگیشن ہے, وہ موجود ہے نیٹ پہ, ساری چیزیں موجود ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں. اس بک میں بھی اس کی سائٹیشن ڈیٹیل میں ہے, وہ دیکھی جا سکتی ہے. اس میں بھی یہی لوگ اس میں ملوث جو ہے وہ آئے, اور پھر کورٹ نے بھی ورڈکٹس دیے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی جسٹ کورٹ نے بھی اس بات کو ریٹیفائی کیا کہ ہاں یہی لوگ ملوث ہیں. پھر مالیگاؤں کا واقعہ ہوا, اس میں یہ ملوث تھے. مکہ مسجد کا واقعہ ہوا, اس میں یہ ملوث تھے. تو انٹرنل جو واقعات تھے اس میں ہندوتوا کی جو فورسز تھی, ہندوتوا کے ایلیمنٹس تھے, وہ بھی انوالو تھے. تو اگر یہ پیٹرن دیکھیں تو اس چیز کو بھی آؤٹ آف کوشچن نہیں کہا جا سکتا کہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے انٹرنلی آرکسٹریٹ کیا گیا ہو تاکہ اس کا وہ سیاسی طور پر فائدہ اٹھایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کانٹیکسٹ کو, اس ہسٹری کو اور اس پیٹرن کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم اس سب کو دیکھیں تو پھر پہلگام کا مطلب ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کیا ہوگا, لیکن یہ پیٹرن سجیسٹ کرتا ہے کہ اس پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ اس پہ سارا ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیا کا انٹرنلی جو ہے لوگ اس میں انوالو ہیں, اور انہوں نے ملٹیپل اس کی جو انسیڈنٹس ہیں ان کو کوٹ کیا ہے جس میں وہاں کا پروف بھی ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ انوالو ہیں. تو اس پرٹیکولر پہلگام والے انسیڈنٹ کو لے کے ٹی آر ایف نے, شاید ہم اس سے ریکارڈنگ سے پہلے بات بھی کر رہے تھے, تو وہ ٹی آر ایف نے اس کی کوئی رسپانسبلٹی لی ہے یا نہیں لی, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں. اچھا, آئی تھنک میرا تھوڑا زاویہ نظر مختلف ہے ڈاکٹر صاحب سے دیکھنے کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کشمیر کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو وہ ایونچولی دو ملکوں کے درمیان ایک سیکیورٹی ایشو بن جاتا ہے کہ یہ اب ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو ہم دونوں ممالک کو بیٹھ کے حل کرنا ہے. ایک ملک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے, دوسرا جو پہلا ہوتا ہے دوسرے پہ الزام لگاتا ہے, اور بیچ میں جو اصل قضیہ ہے, جو کرکس آف دا پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے اللیگل آکوپیشن آف کشمیر, کہ پچھلے 75 سالوں سے اب تو بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پر. اس کی 12 لاکھ کے قریب فوج ہے. وہاں کے لوگوں کو آفٹر 2019 کسی بھی قسم کی پولیٹیکل آٹونومی نہیں ہے. وہاں کا جو سی ایم ہے, جو پہلے کسی زمانے میں پرائم منسٹر ہوتا تھا, اس کے پاس کسی قسم کے اختیارات نہیں ہیں. سیکورٹی ساری جو ہینڈل ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں دہلی سے ہوتی ہے ہینڈل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اتنی آکوپیشن ہوگی وہاں پر سیکورٹی کی اس طرح کے مسائل ہوں گے. آئی تھنک جو آفٹر 2019 جو کشمیریوں کے اندر ایک سینس آف بیٹریل تھا پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے, وہ بہت زیادہ تھا. انہیں یہ لگا کہ 2 انسیڈنٹ تھے, ایک تو 2019 کے اندر, اور پھر جب سعید علی گیلانی کی شہادت ہوئی. تو میرے چونکہ بہت سے سارے دوست ہیں مقبوضہ کشمیر سے, تو میں نے ٹپیکلی انہیں امید تھی کہ سعید علی گیلانی کی شہادت کے اوپر, اور جس طرح بھارت کی اسٹیٹ نے ایکٹ کیا کہ ان کی باڈی کو اٹھا کے لے گئے, ان کا جنازہ نہیں ہونے دیا گیا, ان کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو ابھی تک, 3 سال ہو گئے ہیں. تو انہیں تھا کہ کچھ کرے گا, اور مجھے یاد ہے وہ مجھے میسیج کرتے تھے کہ کچھ کرے گی حکومت, عمران خان کچھ کرے گا. تو میں انہیں یہی کہا تھا کہ مطلب یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. مطلب وہی انہوں نے کیا کیا کہ غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی اور بس دیٹس اٹ. تو ایک سینس آف بیٹریل تھا. اس کے بعد سے لے کے نا مودی نے یہ شو کروانے کی کوشش کی کشمیر کے اندر کہ سب امن ہے, سب اچھا ہے, یہاں پر ہم نئی بستیاں بسائیں گے, نئی کالونیز بنائیں گے, یہاں پر ہم بہار سے ہندوؤں کو لائیں گے. باقاعدہ ہندوتوا کا ایک جو کیا کہتے ہیں سب سے کبھی شکل ہو سکتی ہے, اس کا ایک یوٹیوب چینل ہے اجیت بھارتی کے نام سے. وہ اگر سارے دیکھیں تو وہ بیچارے بیٹھ کے یہی رو رہے تھے کہ ہم نے تو وہاں پہ کالونیز بنائی تھی, وہاں پہ اپارٹمنٹس بنائے تھے, ہم نے تو ہندوؤں کو یہاں سے لے کے جانا تھا. کہاں پہ بنائے تھے؟ مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو ہم نے تو وہاں لے کے جانا تھا, پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. تو یہ بیسیکلی ایجنڈا تھا.
تو 2024 کے اندر بھی آئی گیس ہر مہینے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا, اور وہ واقعہ اس طرح کی ہوتا تھا کہ چھوٹا سا ایمبوش ہوتا تھا, اس کے اندر 5 فوجی مار گئے, 5 فوجی انہوں نے مار دیے, کچھ پولیس والے مار دیے, اور بعد میں خود بھی وہ شہید ہو جاتے تھے. تو چونکہ وہ ان کا ٹارگیٹ فوج ہوتا تھا, فوج ہوتی تھی, آرمی ہوتی تھی, پولیس ہوتی تھی, تو اس طرح سے نیوز میں نہیں آ رہا تھا, وہ آ رہی تھی وہ ساری چیزیں. اور یہ سارا کچھ جو لوکلس کی سپورٹ سے ہو رہا تھا, کیونکہ کشمیر کے اندر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کشمیر کے اندر جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی, چاہے وہ JKLF ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, یا وہ اور اس طرح کی جماعتیں ہوں. اور انہوں نے کہا صرف وہی بندہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیسپیشن کر سکتا ہے جو یہ مطلب تسلیم کرے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور کشمیری بھارتی ہیں, وہ کشمیری نہیں ہیں, ان کی کوئی سیپریٹ آئیڈینٹی نہیں ہے. تو جو بہت مطلب جو وہ بچہ جو پہلے کبھی جماعت اسلامی سے انسپائر ہوگا یا وہ JKLF سے انسپائر ہوگا, ہی ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو جوائن دیز فورسز جو وہاں پہ کام کر رہی تھی انڈر گراؤنڈ. اب یہ واقعہ ریزسٹنس فورسز وہ TRF ہو گئی, وہ 2-3 اور بھی تھیں. تو یہ واقعہ اس وجہ سے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ ایک تو جو ہوا بنایا ہوا تھا نا کشمیر کے اندر, انہوں نے کہا تھا ہم GCC کا اجلاس کروائیں گے کشمیر کے اندر, اچھا مطلب ہم بلائیں گے باہر سے کنٹریز کو, اور پھر انہوں نے بلایا, پھر پہلے چائنا نے انکار کیا, پھر روس نے انکار کیا, کوئی بھی نہیں آیا, ایونچولی وہ فیل ہو گیا. تو مودی نے کہا میں وہاں پہ جاؤں گا ڈیورنگ مائی الیکشن کمپین. انہوں نے وہ آئے, کیا کہتے ہیں, امت شاہ صاحب بھی آئے, اور انہوں نے کہا یہ نیا کشمیر ہے, اور اب تو یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا, اب ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر بھی لیں گے, اسے POK کہتے ہیں. ایک پورا وہ جو تو پورا وہ نیریٹو تھا. تو وہ اصل میں وہ نیریٹو کو آئی گیس اس طرح کا ایک واقعہ ہی لگتا ہے جس طرح پہلے 2014 سے لے کے 2019 تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سارا کچھ صاف کر دیے کشمیر سے اور ملٹنسی ختم ہو گئی ہے. اصل میں ہمارے دماغ کے اندر یہ ہے کہ اور اوور آل بھی صحیح لگتا ہے کہ ہم آکوپیشن کے ذریعے لوگوں کے پولیٹیکل حقوق سنب کر کے, لوگوں کی پولیٹیکل رائٹس دبا کر, اور انہیں صرف ڈیولپمنٹ دے کے, انہیں صرف جابس دے کے, انہیں صرف اسکالرشپس دے کے ان کی آئیڈیالوجی ختم کر سکتے ہیں, ان کے اندر جو آزادی کا جو ان کا اظہار ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. دیٹ واز اے بیسیکلی رانگ موو. اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ ہے پاکستانی میڈیا کا بھی, اور پاکستان کا مین اسٹریم جو ڈسکورس ہے اکیڈیمیا کے اندر, کہ وہ اس کو ایکسیپشنلائز کرتے ہیں مودی کے ساتھ, کہ یہ صرف مودی کر رہا ہے. مودی سے پہلے تو سب امن تھا, حالانکہ جو کانگریس کا پروجیکٹ تھا وہ بھی سیم ہی تھا. ٹولز کچھ مطلب یہ ان کی پالیسی ہے جو ریگارڈلیس آف کہ جو بھی پارٹی ہے اس سے. جی بالکل. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور ہم بھی جب بات کرتے ہیں کشمیر کی تو ہم اسے بیکاز آف ہم پاکستانی ہیں تو ہم اسے ایز اے سیکورٹی ایشو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو حالات خراب ہیں انڈیا سے, اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہمارے انڈیا سے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے ہمیں وہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن ہے وہ کیا چاہ رہی ہے, وہ کس طرح سے اس ساروں کو دیکھ رہی ہے. ابھی میں ایک ٹویٹ ہی پڑھا تھا, ایک کشمیری نے لکھی ہوئی ہے, اس نے لکھا ہے کہ آئی ہیو بین ٹاکنگ ٹو مائی فیملی اینڈ کزنس بیک ہوم اینڈ ایوری ون ٹیلز می دیٹ دے وڈ پریفر بینگ بومبڈ ٹو ڈیتھ اوور بینگ آکوپائڈ بائی انڈیا. People are also anticipating this to be something that takes us all closer to the liberation of Kashmir. تو یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ ہیں تو آزاد کشمیر سے لیکن بیک ہوم وہیں سے ہیں, سری نگر سے. تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے وہاں کا, جو یہ ابھی کرنٹ انسیڈنٹ کے بعد یا جی اسی انسیڈنٹ کے بعد کہ لوگوں کے اندر غصہ ہے. اور ابھی وہ بڑی مشہور ویڈیو ہے, وہ کوئی بھارتی صحافی ہے, وہ جا کے پوچھ رہا ہے کیا انڈیا کو کیا کرنا چاہیے. وہ میں نے دیکھی, تو وہ اس کے اندر ایک بندہ ہے, وہ بیسیکلی وہ بائک سے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے آپ نے ہماری بولتی بند کر دیا, مطلب آپ کو ہم تو کچھ بول بھی نہیں سکتے آپ کے خاک میں. اور بالکل مطلب ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ہندو بندہ ہے جو کہہ رہا ہے, نہیں مسلم کشمیری, جی کشمیری مسلمان. ہمارے اندر بھی ایک ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, کہ جو ہماری مطلب سائڈ سے باہر ہے اس کے مطلب جو میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو رہا, جو مین اسٹریم میڈیا پہ کہیں ہمیں سامنے نہیں آ رہا نظر, اس سے ہٹ کے آپ جو مرضی کر لیں. تو 2 سال تک کشمیر بالکل لینڈ لاکڈ ایک پریزن تھا کہ نہ انفارمیشن باہر آ رہی ہے نہ جا سکتی ہے, انٹرنیٹ بند ہے, 5G بند ہے, سارا کوئی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ایک ٹراما ہے, جو لوگ جانتے ہیں, جن لوگوں کے دوست وغیرہ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے ان 2 سالوں کے دوران. تو وہی اس کی آفٹر میتھس آ رہی ہیں سامنے. اور اگر مودی کا یا پاکستان کے اندر کسی کا بھی خیال تھا کہ یہ امن ہو جائے گا, ہم کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر کوئی خطے میں لانگ لاسٹنگ پیس دیکھ سکتے ہیں, تو میرے خیال سے اس طرح کے واقعات کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. اٹ آل ٹیکس 2 to 5 people to
ٹو کائنڈ آف سبوتاج دا ہول فساد جو انہوں نے بنایا ہوا تھا. یہ نہ تو پھر آپ کے مطابق نہ یہ فالس فلیگ ہے اور نہ ہی پاکستان نے کیا ہے, یہ تو پھر میں نہیں, لاسٹ ٹائم بھی نا خواجہ آصف نے بھی اسی سے ملتی ہوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی. کل آئی تھنک منصور علی خان کے ساتھ انٹرویو تھا یا منیف فاروق کے ساتھ تھا, وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ نہیں کروایا ہو. تو اب اس کے اندر وہ یہ جواب اس کا یہ پیش کر رہے ہیں کہ خیر اس کے اوپر تو اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہتا کہ ان کے اندر وہ دیور ناٹ سویلینس, وہ سارے فوج کے تھے اور وہ ہالیڈے کے اوپر آئے ہوئے تھے, اور یہ بڑی مرے ہیں اس میں. ہاں, اور یہ مرے ہیں, اور یہ خیر میرے خیال سے آپ کا چینل ہے تو اچھی بات ہے, میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, بے شک بعد میں آپ کاٹ دیجیے گا, لیکن یہ ایسی جگہ پر ٹورزم کرنا جس جگہ کے مسلمانوں نے اتنا ٹراما دیکھا اور جس جگہ مسلمانوں کو مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو, ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی وہ مسجد بند ہے سری نگر کی جو جامع مسجد ہے, وہاں پر آپ کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتے. میر وائس فاروق کو ایک جمعہ پڑھایا تھا اس نے, اس کے بعد دوبارہ ان کو کیا کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا. تو جہاں مطلب آئی مین آپ کو سوچنا چاہیے ایسی جگہ پر ایز اے ٹورسٹ جانے سے پہلے کہ آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں. مطلب ایک الیگلی آکوپائڈ ایریا ہے, اس کے وہاں آپ نے میس ریپس کیے ہیں خواتین کے, وہاں اپنے لوگوں کو جعلی مقابلوں میں مارا ہے. مطلب دا اسٹوری گوز آن اینڈ آن, اور ایک ڈیموگرافک چینج کرنے کا آپ کا پورا منصوبہ ہے. آپ اس جگہ کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے, ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں, ہم آئیں گے ایز اے ٹورسٹ تو یہ سارے ہماری خدمت کریں گے, کوئی چائے بنا کے دے گا, کوئی اچھا کھانا بنا کے دے گا. تو آئی تھنک اٹس ان ہیومن فیلنگ ٹو تھنک کہ ہم ایسی جگہ پہ ایز اے ٹورسٹ جائیں گے, کوئی زو تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سعد بھائی نے اس کا ایک ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹیو دیا ہے جو اس سے ذرا مختلف ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. تو ایک جب بالکل یہ اٹیک بالکل اس کے شروع کے دنوں میں جب پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کا کوئی ایز سچ نہیں دیا تھا کہ یہ فالس فلیگ ہے اور اس میں انڈین گورنمنٹ انوالو ہے, تو کچھ جو پاکستانی گورنمنٹ کے ہی اور جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ان اناؤنسڈ اسپوکس پرسنز ہیں, ان لوگوں نے اس کو لنک کیا تھا جی کہ کیونکہ پاکستان میں ایک جعفر ایکسپریس کا جو ہوا تھا ایک بہت ہی گروسم انسیڈنٹ, اور اس میں کافی سارے ہمارے شہید ہوئے لوگ, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی کہا کہ جو ہے نا اب رول جو ہے گیم چینج ہو گئے, رول جو ہیں وہ گیم کے وہ چینج ہو گئے. تو اس لیے دس کوڈ بی دا ریزن, اور یہ جو ہے نا اس ہوا ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں اس طرح کہ اس دونوں چیزوں کو لنک کرنا چاہیے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہماری جو ملٹری ہے اس نے جو یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ہارڈ اسٹیٹ بن جائیں گے اور ہم رولز آف گیم چینج کر رہے ہیں, اس کو کیا ہم لنک کر سکتے ہیں کشمیر کا یہ جو ابھی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا ہے, یا یہ انڈیپینڈنٹ ہم ان دونوں کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے دی اس کے بعد کہ ایک ہارڈ اسٹیٹ اور ہم جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں انڈیا پاکستان کی ایک رائیولری ہے, جنگوں کی ہسٹری ہے, اور اس کے اندر جو پراکسی وار ہے اس کو بھی آپ آؤٹ آف کوشچن نہیں قرار دے سکتے. پراکسی وار ہوتی ہیں اور اس طرح کی جو سملر چیزیں ہیں, لیکن دیکھیں پاکستان نے کوئی ان کو امپلیکیٹ نہیں کیا جعفر پہ. پاکستان نے یہ کہا کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں, اور اگر وہ امپلیکیٹ کیا تو جو نیوی کا کمانڈر ریڈ ہینڈڈ وہاں اپریہینڈ ہوا ہے اس حوالے سے کیا, اور وہ ایک کلیئر ایویڈنس موجود تھا جو انہوں نے کیا. لیکن اس واقعے کی بنیاد پر یہ اس کو لنک کرنا کہ پاکستان نے اس کو پلان کیا ہے یا پاکستان نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, چاہے پاکستان کے کسی گروپ نے یا پاکستان کی کسی اسٹیٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اور اس کے لیے اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو کچھ اس کا کوئی کلو, کچھ اس کے کوئی ایویڈنسز, کچھ اس کے کوئی شواہد جو ہے وہ ملتے. جیسے انڈیا ماضی میں ڈوزیئر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو دیتا رہا, ای یو کو دیتا رہا, اپنے سفارتکاری کی جو تھی اس میں وہ کرتا رہا, تو ایسا تو وہ نہیں تھا. دوسری جہاں تک بات ہے وہ جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کی, وہ پاکستان کی کمٹمنٹ جو
وہ تو ایک اسٹیٹڈ کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جو سپورٹ ہے وہ کرتا رہے گا، اور پاکستان نے کبھی بھی کوئی اس کو ملیٹریلی نہیں بلکہ اس کو پیسفل مین سے اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیٹڈ پوزیشن کی. باقی جو انڈیجنس کشمیری اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے پیسفل ریزسٹنس بھی کی ہے، انہوں نے آرمس ریزسٹنس بھی کی ہے. 88-89 سے پہلے پیسفل ریزسٹنس بھی چلتی رہی، الیکشنز ہوتے رہے. خود سید علی شاہ گیلانی جو ہے وہ 3 دفعہ اسمبلی کے ممبر رہے، اور اسمبلی کے ممبر ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں ظاہر ہے اسٹیٹ کو ایک ایکسیپٹ کر کے تو وہ ایک جو ہے نا، تو لیکن مطلب ایکسیپٹ اس سینس میں کہ اس کا جو فائنل ڈسپنسیشن ہے وہ اگر تھرو یعنی اسمبلی میں جانے سے یا کسی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو ایکسرسائز کرنے سے اگر حل ہوتا ہے، تو وہ ونڈو بھی انہوں نے کلوز نہیں کیا بلکہ اس ونڈو کو انہوں نے ایکسرسائز کیا، اور اس کے بعد یہ دروازہ پھر 87 میں بند کر دیا انہوں نے کہ یہ بھی جو ہے وہ چینل جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کیا جا سکتا. تو پھر 88-89 کے بعد جو کچھ ہوا پھر آپ نے دیکھا وہ انڈیجنس کشمیریوں کی موومنٹ تھی جو انہوں نے کی ہے. تو یہ تو ایک رائٹ ان کو ہے، ایون یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان کو یہ رائٹ فراہم کرتے ہیں کہ وہ ریزسٹ کریں اس طرح کا جو آکیوپیشن ہے. اور جس آکیوپیشن کی جو اگر اس کا اسکیل آپ دیکھیں تو وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کو دنیا کا سب سے بڑا ملٹرائز زون کہا جاتا ہے. تو اس سے بڑا اگر ملٹری پریزنس وہاں پر ہوگی، پیرا ملٹری فورسز وہاں پہ ہوں گی، وہاں پر جو آکیوپیشنل فریم ورک ہے وہ ان پلیس ہے، UAP ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، PSA ہے، اور اس پر ملٹیپل رپورٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اداروں کی موجود ہیں. بلکہ ہر سال ہی یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس آتی رہی، انہوں نے ان کو بلیک لا بھی کہا. تو اس پورے آکوپیشنل فریم ورک میں جب وہاں کی میجورٹی کو سپریس کیا ہے تو ان کی جو ایک ریزسٹنس تھی وہ ایک جینون تھی، اور پاکستان کی جو سپورٹ تھی وہ ایک ڈپلومیٹک اور مورل اور پولیٹیکل تھی. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس سینس میں تو دیکھنا چاہیے سپورٹ کو، لیکن اس سینس میں اس کو لنک کرنا کہ کوئی اس کو پاکستان نے کوئی ویر ودال فراہم کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور نہ انڈیا نے ابھی تک جو ہے وہ اس کو اس کی ایویڈنس پیش کی. اگر اس کے ایویڈنس پیش کیے بھی ہوتے ہیں، ابھی آپ ایک اور اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ UNSC کا جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں پاکستان بھی ہے، اور اس نے جو سٹیٹمنٹ ابھی دی ہے وہ سٹیٹمنٹ اس کو ہندو نے ایڈیٹوریل لکھا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ واٹر ڈاؤن ہے. مطلب کہ وہ سٹیٹمنٹ اس میں انہوں نے کنڈیم تو کیا ہے کہ ٹیررزم in all forms and manifestations is condemnable. وہ بات تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، یعنی ایز اے اسٹیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اس ٹیررزم کا اور اس ایکسٹریمزم کا ایک عرصے سے وکٹم رہا ہے اور وکٹم ہے. لیکن کسی کو امپلیکیٹ نہیں کیا گیا، کسی گروپ کو امپلیکیٹ نہیں کیا گیا، پاکستان کی اسٹیٹ کو کوئی اس طرح امپلیکیٹ نہیں کیا گیا. حالانکہ ماضی میں جو اسٹیٹمنٹس تھی وہ کافی اسٹرانگ تھی اور پاکستان کے اگینسٹ کافی اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیکسٹ میں چیزیں تھیں. تو اس لحاظ سے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی کوئی انوالومنٹ اس واقعے میں، کوئی اس کا ایویڈنس، کوئی اس کا کلو جو ہے وہ اگر ہوتا تو وہ اسٹیٹمنٹ سے بھی اس کی کچھ نہ کچھ شاید ریفلیکشن، وہ ٹرو ہے یا غلط لیکن اس کی ایک ریفلیکشن شاید نظر آتی، لیکن ایسا جو ہے وہ بالکل دیکھنے میں نہیں آیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپس میں لنک نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس طرح لنک کرنا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. حالانکہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، اور انڈیا میں کئی اینکرز میڈیا آرگنائزیشن اس کو لنک کر کے ایک جو وار مونگرنگ ہے گراؤنڈ میں وہ کریٹ کر رہے ہیں، جو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ارسپانسبل کنڈکٹ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ بھی تمام وہ آپشنز اڈاپٹ کیے جو مطلب فار ایگزامپل جو ایکسرسائز کیے جا سکتے تھے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. مثال کے طور پر انڈیا ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ
ٹیررزم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور ٹیررزم ہی مسئلہ ہے اور اسی مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہ اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا, اور یہ بات صحیح بھی ہے, اس وقت تک انڈیا پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور پھر لارجر لیول پہ خطے میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر جب یہ اندر کمار گجرال اور پرائم منسٹر اس وقت نواز شریف تھے اور انہوں نے ایگری کیا کہ ہم اس کو سائملٹینیسلی لے کر چلیں گے, بعد میں 97 کے اندر پھر وہ کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا اور وہ چلا. 99 کے اندر جو ہے وہ لاہور ڈیکلیریشن ہوا, پیس کی طرف ایک ایفرٹ تھی. انڈین پرائم منسٹر مودی خود پاکستان چل کے آئے اور اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے حوالے سے اپنی انٹینٹ کا اظہار کیا. 2004 کے اندر پھر پیس پروسیس شروع ہوا, کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوا اور وہ کمپوزٹ ڈائلاگ چلتا رہا اور اس کے اندر بھی پاکستان نے بہت فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور کشمیریوں کو ایک ان کی پرسیکیوشن کو اور ان کے ہیومن رائٹس ابیوزز کو ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ انڈیا کی جو ایک اوبڈیورنس ہے یا انڈیا کی جو ایک آپ کہیں کہ اس طرح کی ہٹ درمی اور ضد کی پالیسی ہے, اس نے یہ تمام ایفرٹس میچور نہیں ہونے دی. اور پھر اس کے بعد ایک اسپیل وہاں چلا, جیسے یہ 2008 میں جب یہ ہوا, چونکہ یہ جو فیز تھا 2001 کے بعد سے یعنی 2000 آنورڈز 2000 سے لے کے 2008 تک یہ جو فیز تھا, اس فیز میں جو کشمیر کی جو انٹرنل موومنٹ تھی وہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلو ڈاؤن تھی. اور چونکہ پیس پروسیس بھی چل رہا تھا, بس سروس شروع ہوئی, پھر 2008 میں ٹریڈ سروس شروع ہوئی, تو یہ بھی جو ہے وہ ایفرٹس جو ہے وہ چلتی رہیں. لیکن جب یہ 2008 میں اس وقت امر ناتھ ایجیٹیشن, امر ناتھ وہ جو یاتریز تھے ان کو پرماننٹ ریزیڈنس دینے کے لیے لا پاس کیا گیا تھا, اس کے حوالے سے بڑی ایجیٹیشن ہوئی. اور وہ جو ایجیٹیشن تھی وہ اتنی میسو تھی, اتنی ہیوج تھی کہ اس نے پورے کشمیر کو گرپ کر لیا. اور اس کے نتیجے میں انڈین سول سوسائٹی میں سب سے یعنی پہلی دفعہ انڈین سول سوسائٹی نے کشمیریوں کے حق میں لکھا, جس کی سب سے پورٹنٹ وائس جو تھی وہ اروندھتی رائے تھی. اروندھتی رائے اس وقت کشمیر میں ہی تھی جب یہ ہوا, اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا آزادی, جو آؤٹ لک انڈیا میں چھپا, پھر بعد میں اس پہ کتاب بھی آئی وہ. تو اس میں انہوں نے ایک سینٹنس لکھا, انہوں نے کہا کہ جتنی آزادی کشمیریوں کو ضرورت ہے اس سے زیادہ آزادی انڈیا کو ضرورت ہے, یعنی انڈیا کو اس سینس میں ضرورت ہے کہ وہ کشمیر سے آزادی حاصل کر لے. تو وہ ایک بڑا گراؤنڈ بریکنگ ان کا نیریٹو تھا جو اس میں انہوں نے لکھا. اور اس میں وہ اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا بھی کہ میں اس میں موجود تھی جب وہ پروٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے وہاں, انہوں نے اس کو وٹنس بھی کیا. پھر اجیت سائے یہ تہلکا کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے بھی لکھا, اور ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے, ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر تھے, وہ بھی لکھتے رہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر یہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. انہوں نے کہا کہ بائی فورس آپ کسی کو ساتھ نہیں رکھ سکتے, اگر یہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو. لیکن اس کے بعد یعنی یہ کیا, پھر 2009 میں بھی ہوا, پھر 2010 میں بھی. یہ چونکہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ انڈیا کا یہ جو ہمیشہ سے کہنا تھا کہ یہ ایک ایکسٹرنل سپانسرڈ ہے, فورن سپانسرڈ ہے, پاکستان اس کو بیک کرتا ہے, یہ انٹرنل اس کی ڈائنامکس نہیں ہے, یہ انٹرنلی روٹڈ نہیں ہے, تو وہ بالکل جو ہے وہ کلیپس ہو گئی وہ بات. کیونکہ جو کچھ لوگوں نے تو لکھا کہ اس وقت جو میسو پروٹیسٹ تھے وہ 1 ملین کے قریب جو ہے, ویلی کی آبادی کوئی 70 لاکھ کے قریب ہے, کوئی 68 لاکھ 67 لاکھ سم تھنگ. تو اس 70 لاکھ میں 1 ملین پاپولیشن کا سڑکوں پہ آنا, آپ اس کو پروپورشن دیکھ سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں کہ وہ کیا میسج جو ہے وہ دیتے ہیں. اور پھر انڈیا کا جو ڈیموکریسی کے جو کریڈینشل ہیں کہ
اگر میجورٹی، ظاہر ہے ایک بیسک پرنسپل ہے، تو میجورٹی کا ورڈکٹ جو ہے وہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، ملٹیپل ٹائمز آیا. پھر برہان وانی کی شہادت ہوئی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا کیا جو ہے وہ. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو وقتی طور پر ایک لل کریٹ ہو گیا تھا، یا ایسا لگتا تھا کہ نہیں اب ایوری تھنگ از ہانکی اینڈ ڈوری، ایوری تھنگ از اوکے، ایوری تھنگ از سیٹلڈ، سو وہ ہوا نہیں ایسا. تو اب دوبارہ اب جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہوا، تو اس واقعے میں بھی کشمیری دوبارہ مطلب وہ وکٹم اس سینس میں بن رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے گھروں کو مسمار کیا، اور جو اسٹوڈنٹس انڈین اسٹیٹس میں تھے، جیسے پنجاب میں تھے، جھارکھنڈ میں تھے، اتر پردیش میں تھے، گجرات میں تھے، تو ان کو پیک کرنا پڑا. حالانکہ ان کے ایگزامز بھی جو ہے وہ جسٹ اراؤنڈ دی کارنر تھے، لیکن ان کو واپس آنا پڑا. ان کا رہنا وہاں پہ مشکل ہو گیا. اور کچھ ٹریڈ کرنے والے تاجر تھے، یہ شال کی تاجر کرنے والے، اس پہ بھی رپورٹس میں دیکھ رہا تھا، دی وائر نے بڑا ایکسٹینسولی لکھا ہے، ان کو بھی پیک کرنا پڑا، واپس آنا پڑا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کا ان کو آئیڈیا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اس تمام کے باوجود بھی وہ اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے، وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکے، ان کی تمام جو کوششیں تھیں اس کے باوجود بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام واقعات انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مطلب جو کشمیریوں کی ایک آپ کہیں کہ ریزسٹنس ہے، اور کشمیریوں کی ایک اپوزیشن ہے جو اسٹیٹس ڈسکورس کے حوالے سے، وہ بڑی واضح ہے. اور جہاں اس واقعے کی انہوں نے کنڈمنیشن کی، وہاں جو اپنا ان کا رائٹ ہے اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ وہ رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے ان کو موقع فراہم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم اس کو ان دو وہ جو اسٹیٹمنٹس جس کا آپ نے انیشیلی اپنے کوشچن میں پوچھا، اس سے اس کو ریڈکشنسٹ وے میں یا نیرو لینز میں ہم اس کو دیکھیں اور اس کو لنک کریں اس ٹریجڈی. تو ساتھ بھی یہ جو باقی پہلے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے جن کچھ انسیڈنٹس کا ذکر کیا ہے، یہ جو پہلگام والا انسیڈنٹ ہے، اس کا پلوامہ والا، اڑی والا، اور جو سارے جو پہلے 2-4 ہم موسٹ ریسنٹ سے کمپیئر کریں، تو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، جو انٹرنیشنل جو رسپانس آیا ہے، اس میں آپ کو کوئی لگتا ہے فرق ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس جو انسیڈنٹس ہیں؟ اس میں رشیا کا جو میجر جو ہماری جو پاورز ہیں ان کا رسپانس، جیسے یو این کے ایک رسپانس کی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، تو اس طرح جو باقی جو انٹرنیشنل رسپانس ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا اور باقی سارا، اس پہ آپ کو کوئی لگتا ہے کہ اب کہ پہلے کی نسبت کوئی چینج آیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. آئی گیس بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈاؤن پلے کیا ہے، کیونکہ پوسٹ اکتوبر 7 کی جو انسرجنسی جو چل رہی ہے اس ٹائم، حماس کی جو انسرجنسی کہہ رہا ہوں، جنوسائیڈ جو چل رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک نیو نارمل کائنڈ آف ایک اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر. تو اس حوالے سے ہم بھی جو چیز بہت سارے لوگوں کے لیے نئی تھی، وہ جس طرح ہندوتوا کے جو لوگ تھے جو سیلیبریٹ کر رہے تھے پوری سچویشن کو، کہ وہ کہہ رہے تھے اب ہم نے پنڈی کو بھی بنانا ہے غزہ، دوسرا غزہ پنڈی میں بنانا ہے. تو ایک تو وہ چیز لوگوں کے لیے نہیں تھی، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیا سوچتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور بالخصوص پاکستان کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں، اور کشمیر میں کس طرح وہ چیزیں چل رہی تھیں. لیکن میرے خیال سے پہلی دفعہ ایک ایسا ہمیں بیکاز آف اکتوبر 7 پہلے ہوتا تھا کہ جو کشمیر کا معاملہ تھا وہ لوگ دیکھتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے، سیکورٹی مسئلہ ہے، تو یہ کسی نہ کسی طرح حل ہو جائے گا. لیکن اب وہ لوگوں کو پیرالل ڈرا کرنے میں آسانی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس طرح جس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے. اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مطلب جتنے بھی فیمس آرگنائزیشن ہیں یو ایس کے اندر، شیخ عمر سلیمان ہیں اور 2-3 اور لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی اسی طرح کی آکوپیشن ہے جس طرح کی فلسطین کی آکوپیشن ہے، کیونکہ لوگ وہ سارا کچھ وٹنس کر رہے ہیں. یہ آن دا فیس نہیں ہے اس طرح سے، یہاں پہ زیادہ تر سافٹ پاور کا استعمال ہے، اس طرح ہارڈ پاور اسٹیٹ نہیں یوز کر رہی. لیکن بہرحال جو سب سے انٹرسٹنگ تھا وہ چائنا کا تھا، انہوں نے بھی اس کو زیادہ تر منی کروائی لفٹ، انہوں نے کنڈیم کیا، دیٹ واز اباؤٹ اٹ. انہوں نے پاکستان کو اس طرح امپلیکیٹ نہیں کیا. پاکستان کی جو اپنی کیا کہتے ہیں پریس ریلیز تھی وہ بڑی فنی تو نہیں تھی لیکن انٹرسٹنگ اس حوالے سے تھی کہ انہوں نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا.
اچھا انسیڈنٹ کو کنڈیم انہوں نے کہا ہمیں بہت کنسرن ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. دیٹ واز انہوں نے بھی کنڈیم نہیں کیا. بلکہ رات کو میں اسحاق ڈار کا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھارت ہے وہ کشمیر کی جو حق خود ارادیت کی تحریک ہے اس کو دہشت گردی سے جوڑنا چاہتا ہے, حالانکہ وہ ایک آرم اسٹرگل ہے اگینسٹ دا فورن آکوپیشن. اور 2019 کے بعد ظاہر سی بات ہے جب بھارت نے سارا کچھ ریٹریکٹ کر لیا تو تب تو اٹس اوپن سیزن, کیونکہ مطلب آپ تو پاکستان اگر فوج بھی بھیج دے ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن بھی کر دے تو پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان اس طرح کا کوئی جو وہ کیا ہوا تھا انہوں نے معاہدہ وہ 2019 کے بعد توڑ دیا. مطلب وہ خود ہی اس معاہدے سے مطلب باہر آ گئے. تو آئی گیس یہ ایک نیو ہے ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے بھی, اور پاکستان کا ریئیکشن اس والے سے تھا کیونکہ 2019 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کشمیر کے اوپر بالکل خاموشی ہے, نہ کشمیر کے اوپر کوئی بات کرتا ہے, نہ کشمیر کی پالیسی میں ڈسکس ہوتا ہے. اوور آل پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ہم اپنی لوکل پالیٹکس کے اندر کتنے اندر تک گھسے ہوئے ہیں. 5 فروری کو تو چھٹی ہوتی ہے, لیکن بس وہی میرے خیال سے 5 فروری کی چھٹی رہ گئی ہے. میں آئی تھنک کوئی ترکی کے پروفیسر ملے تھے میرے ایک دوست کو, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو اتنی نان سیریس کنٹری ہے کہ انہوں نے کوئی ایک یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ بھی نہیں بنایا جو انڈین اسٹڈیز کے اوپر اسپیشلسٹ تیار کرتا ہو. کیونکہ ہم نے کبھی ہم بہت حد تک لوکلائزڈ ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ان کا ایک اینٹی پاکستان ہونا, اینٹی مسلم ہونا اور بالخصوص مطلب اینٹی پاکستان ہونا ایک بڑا سلوگن ہوتا ہے ڈیورنگ دی الیکشنز بھی. اور ابھی بہت سارے لوگ کوٹ بھی کر رہے تھے جو آرمی چیف نے اوورسیز کنونشن کے اوپر خطاب کیا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 2 نیشن تھیوری, اور دوبارہ سے انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ اچھا ہم ہندوؤں سے الگ ہیں اور ہم ایک الگ قوم ہے. اور وہ پورا ایک ہفتہ ہندوستان کا میڈیا پاگل ہوا رہا کہ جی یہ مطلب کس طرح کی بات کر دی. حالانکہ ہندوستان کا آرمی چیف, ہندوستان کا جو اجیت دوول ہے, اس نے بات کی تھی کہ ہم پاکستان کو بیٹھ کشمیر کر دیں گے, ہم اب POK لے لیں گے. اور یہ ایک یوزول ہوتی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آتی رہتی ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے اس کا کوئی رسپانس نہیں آتا. پاکستان نے ایونچولی ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ جو LOC ہے یہ اب انٹرنیشنل باؤنڈری ہے, اس طرح کی ہم اس کے اوپر یہاں پر ہوٹلز بنائیں گے, ہم بھی ٹورسٹ اسپاٹ بنائیں گے, وہ اپنی ڈیولپمنٹ کریں, ہم اپنی کریں گے ڈیولپمنٹ, اور سب امن و امان ہوگا. لیکن اس واقعے نے ایک بار پھر بتایا کہ سچویشن جو ہے وہ کتنی فراجائل ہے کہ 4 بندے اٹھتے ہیں اور پھر 2 نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. میں ویسے جو دیکھ رہا تھا, جو انٹرنیشنل جس رسپانس کی میں نے بات کی ہے, میں US کا رسپانس دیکھ رہا تھا, رشیا کا رسپانس دیکھ رہا تھا کہ جو US پریزیڈنٹ نے بھی اسی طرح کہا کہ 150 سال سے مسئلہ چل رہا ہے, خود ہی وہ تو اس کا تو الگ ہے. لیکن مطلب اس نے پاکستان اور انڈیا کو کوئی ایک تو ایکول اس کے اوپر رکھا کہ جو دونوں کا وہ پرابلم ہے. اور وہی بات ہے کہ روس کا اپنا مسئلہ چل رہا ہے یوکرین کے ساتھ, اور رشیا کی اسٹیٹمنٹ بھی وہی تھی کہ کنڈیم کیا اور کہا کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اکانومسٹ نے کل جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ فیل ہو گیا ٹو پروو اینی تھنگ, اور بلیم کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد کوئی بھی ملک, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ روس ہو, وہ ایک اور پھڈے میں نہیں پڑنا چاہ رہا. وہ سارے یہی چاہ رہے ہیں کہ جو وہاں چل رہا ہے, مطلب جو لوگوں کا قتل عام چل رہا ہے وہ کس طرح ختم ہو, اور ہم تاکہ اسے موو آن کریں. اور امریکہ تو بالکل بھی اس ٹائم کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا کانفلکٹ کھولے, کیونکہ اگر امریکہ کسی حد تک سائڈ لیتا ہے انڈیا کی تو اسے پتہ ہے کہ چائنا پھر پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوگا, اور ایک قسم کی پروکسی وار چل رہی ہوگی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو اسی لیے اور روس کا اپنے مسئلے چل رہے ہیں یوکرین کے ساتھ, وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر ہو اور کسی طرح سے جو بھی انہوں نے پیس ایگریمنٹ نیگوشیٹ کرنا ہے وہ کریں. تو اسی لیے آئی تھنک ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے جس کے اندر ایوری ون از آن اٹس اون, اور کوئی کوشش بہرحال بہت کی انڈیا نے کسی طرح اس کو اوور پلے کرے کہ یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے مطلب اور حماس جو ہے وہ پاکستان ہے, تو ہم نے جانے اٹیک کرنا ہے. تو جس طرح سے وہ بنا رہے تھے کہ کسی نے بہرحال بڑے ہی انہنجڈ قسم کی چیزیں تھیں کہ کسی نے غزہ کی فوٹو لگائی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ ہم اس کو مطلب بالکل اسی طرح کا ہم لاہور
پنڈی کا اور مرید کے کیا کریں گے. خیر یہ تو ایک عجیب ہی جو ٹویٹر پہ ایکس پہ یہ جو نہیں یہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ہندوتوا کے جو بالکل آفیشیل ہیں, لیکن وہ تو ایسے ان ریئل ہی لگتا ہے کہ یہ جیسے ہم اسرائیل کا دیکھتے ہیں نا کچھ چیزیں کہ وہ بھی وہ یہ جو اسرائیل اور انڈیا کا الائنس ہے اور جو جس طرح سے اسرائیلی ماڈل استعمال کر رہا ہے مطلب ہندوستان ہر چیز میں, کشمیر کے اندر بیسیکلی وہاں بھی جو بیسک کیا کہتے ہیں ایجنڈا اسرائیل کا وہ ہے ڈیموگرافی چینج کرنے کا, کشمیریوں کو کہ مطلب فلسطینیوں کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے, اور سیم ایجنڈا یہاں پر ہندوتوا کا یا کانگریس کا یا اس کا تھا نہرو کا. یہ کام سٹارٹ ہم پھر وہی بات ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو یہ جب مودی صاحب الیکٹ ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم سے مودی صاحب آ گئے ہیں تو یہ تو وہی بندے ہیں جن کے اوپر US پہ جانے پہ پابندی ہے, یہ ماس مرڈر اور اس کے اوپر پتہ نہیں 2000 لوگوں کے قتل کا کیس ہے. تو تب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا, حالانکہ مودی از اے کنٹینیوشن آف کانگریس, جو پالیسیز کانگریس کی تھیں اسی کی کنٹینیوشن ہے. جموں کے اندر پہلا پروگرام جو مسلمانوں کا کروایا تھا جس کے اندر 2 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے وہ نہرو نے کروایا تھا, اور وہاں بھی اس کا یہی تھا کہ ہم کسی طرح جموں کی ڈیموگرافی آلٹر کریں, اور آج تک وہاں پھر جو ہندو ہیں وہ اکثریت کے اندر ہیں ایز اپوز ٹو کشمیر جہاں مسلمان اکثریت میں. جی تو یہ سین ہے میرے خیال سے. اس کو بھارت کی جو پالیسی ہے اسی کی کنٹینیوشن میں دیکھنا چاہیے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ پالیسی اتنی حد تک اتنی جلدی بدلے گی. ایک آدھا جو واقعہ ہوتا ہے اس سے نہیں بدلے گی, لیکن بہرحال یہ پوری چیز اس کو ضرور بتاتی ہے کہ کتنی فرجائل گراؤنڈ کے اوپر یہ جو پیس کا جو فساد ہے وہ ہم نے کھڑا کیا ہوا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اب سارا ہم نے یہ جو انسیڈنٹ ہوا اور اس کا جو فالو اپ تھا اس کو ہم نے دیکھا ہے. اب پاکستان سے ریلیٹڈ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وار جو ہے جو مطلب ایٹ برنک آف وار تو کئی دفعہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں وہ آ چکی ہیں, اور یہ بھی ظاہر ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ایک یوزول جو ہوتا ہے اور کوئی ایک اس طرح کا کوئی گمک کریں گے جیسے ہوا تھا پچھلی دفعہ بھی, اور اس کے بعد وہ سیٹل ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک فل بلون, تو میرا نہیں خیال کہ کبھی فل بلون وار ہوگی ڈیو ٹو نیوکلیئر ڈیٹرنس اور ایوری تھنگ, لیکن کوئی لمیٹڈ کائنیٹک کوئی آپ کو لگتا ہے لمیٹڈ اسکیل پہ کوئی وار ہو سکتی ہے. اور دوسرا اسی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیں کہ پاکستان کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پریپیئرڈ ہے اف سم تھنگ لائک دس ہیپنس. دیکھیں اس سے پہلے جو ہے نا جیسے ابھی بات ہوئی کہ پاکستان نے کنسرن شو کیا ہے, پاکستان اس کے بعد میں اس پہ آتا بھی ہوں کہ پاکستان نے کنسرن بھی شو کیا ہے اور پرائم منسٹر نے اس کو کنڈیم کیا ہے, اور ڈیفنس منسٹر نے بھی اس کو کیا ہے. ہماری انٹرنیشنل جو UNSC کے اندر جو پوزیشن تھی اس میں بھی ٹیررزم ان آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن, اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, نہ اسٹیٹ لیول کے اوپر اور نہ سوسائٹی کے لیول کے اوپر. اور کشمیریوں نے بھی جو پروٹیسٹ کیے, کشمیریوں نے بھی جو اس لحاظ سے جو کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی ایک اس لحاظ سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس طرح کے کوئی بھی واقعات کی ہم مطلب حمایت نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں ہمارا جو رائٹ جو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے جو اقوام متحدہ نے ریٹیفائی کیا ہے, جس کے لیے ہم 75 سال سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, وہ رائٹ ہمیں جو ہے وہ پیسفل مین سے جیسے دنیا کے ملکوں میں ملا, جس سے 20ویں صدی کے اندر بے شمار ملک منصع شعور پر آئے, کس بنیاد پر آئے, وہ اسی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو ایکسرسائز کرنے پہ آئے نا. تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کبھی مٹیریلائز نہیں ہوا ہے, یہ مٹیریلائز ہوا ہے. اور کسی بھی کمیونٹی کو, کنٹری کو, سوسائٹی کو پش ٹو دا وال نہیں کرنا چاہیے جو انڈیا کر رہا ہے, جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا کیٹاسٹرافک انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جہاں تک بات آپ نے کی کہ وار کی جو پاسبلٹی ہے, دیکھیں وار کی پاسبلٹی جو ہے وہ بالکل موجود ہے, اور بالکل ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ جیسے 3 مواقع ایسے آئے کہ جیسے برنک آف وار پہ آئے لیکن وار ڈی ایسکیلیٹ ہوئی, بات نہیں ہوئی. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ جو گلوبل پاورز نے بھی ایک انٹرونشن کی. فار ایگزامپل جیسے کرگل کا جو ایشو ہوا اس میں US کی انٹرونشن جو ہے وہ میری آن ریکارڈ موجود ہے. اسی طرح 2008 کا جو واقعہ ہوا 26/11 کا, اس کے اندر بھی ان کی انٹرونشن ہے کہ دونوں ملکوں کو جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے رول جو ہے وہ پلے کیا. تو اس کانٹیکسٹ میں یعنی یہ جو ابھی کی جو چیزیں ہو رہی ہیں
اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر سے بات بھی کی، اور دوسری طرف جے شنکر سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا جیسے کہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی طرف نہ لے کر جائیں. تو ایک لحاظ سے یہ تو لگ رہا ہے کہ اس کو ایز کرنے کے لیے اور کام ڈاؤن کرنے کے لیے جو پاورفل کیپٹلز ہیں وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ رول اس طرح پلے نہیں ہو رہا جیسے ماضی میں زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آیا کہ ان کے ڈپلومیٹس کی موومنٹ جو ہے وہ دلی میں اور اسلام آباد میں یعنی ان پرسن ان کا آنا اور ان کی میٹنگز اور اس لحاظ سے تو وہ تھوڑا سا ہمیں لگا کہ شاید اس طرح نہیں ہے. البتہ ایک سافٹ لیول پہ ضرور ہے کہ وہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر زیادہ انٹینسیفائڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے چونکہ وار ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے. وار کا جو انڈیا میں بھی 2009 میں جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ 2009 میں کیا ہے کہ 2009 میں کنسیڈرڈ ایک انہوں نے پوزیشن لی، اور پھر جب اجیت ڈوبل آئے 2014 میں سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر پہلا ٹینیور آیا مودی کا، تو اس میں اجیت ڈوبل کی اوپن ایک ٹاک موجود ہے جو اوپن تو نہیں تھی لیکن بعد میں وہ پبلک ہوئی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ دشمن کو جب انگیج کیا جاتا ہے تو وہ اس کو انگیج کرنے کے 3 لیولز ہوتے ہیں. ایک تو اس کو اوفینسو موڈ میں انگیجمنٹ ہوتی ہے، ایک ڈیفینسو موڈ میں انگیجمنٹ ہوتی ہے، اور ایک اوفینسو ڈیفینسو موڈ میں انگیجمنٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جب انہوں نے گورنمنٹ یا اپنا چارج لیا ازیوم کیا تو اس سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ ڈیفینسو موڈ پر ہے، اور اس ڈیفینسو موڈ کو ہم اوفینسو موڈ میں اس لیے نہیں لے کے جا سکتے چونکہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے. یہ ان کے ورڈز میں بول رہا ہوں، تھریش ہولڈ. انہوں نے کہا نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم جو ہے وہ اوفینسو موڈ میں نہیں جا سکتے اور ڈیفینسو موڈ سے ہمیں نکلنا ہے. اور پھر ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ ہے اوفینسو ڈیفینسو موڈ، ڈیفینسو اوفینسو موڈ. اور ڈیفینسو اوفینسو موڈ میں انہوں نے اس کو اسپیل آؤٹ کیا، انہوں نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پتھر مارتا ہے، دشمن جو ہے وہ 100 پتھر مارتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ 10 پتھر واپس مار لیں گے لیکن 90 تو آپ کو پڑیں گے. تو اس لیے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چونکہ یہ الٹیمیٹلی یہ چلتا رہے گا اور اسٹیل میٹ کی طرف جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس کو روکنا ہے تو آپ کو اس کی روٹ پر جانا پڑے گا. یعنی ان ادر ورڈز وہ جسٹیفائی یہ کر رہے تھے کہ سرجیکل سٹرائکس کی جائیں گی. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے وہ ایک لمیٹڈ وار کے حوالے سے انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پاکستان کی ولنریبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس میں انہوں نے نام بھی لیا جس میں اسپیسیفکلی بلوچستان کا ذکر انہوں نے کیا کہ ایک بلوچستان ہے، اور انہوں نے کہا کہ ممبئی میں کریں گے، یہ ان کے ورڈز ہیں، آپ لوز کریں گے. انہوں نے کہا آپ لوز کریں گے بلوچستان. تو یہ جو لمیٹڈ وار کا جو آپشن تھا یا جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن جو تھا یہ باقاعدہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی 2014 میں جو ہے وہ انہوں نے اسپیل آؤٹ کی، اور اس کے بعد جو اس طرح کی سرجیکل اسٹرائکس کی انہوں نے کوشش کی. یہ بیسکلی اسی کی مینیفیسٹیشن تھی، یہ اسی کی آپ کہیں کہ مٹیریل جو ہے نا وہ ایگزیکیوشن تھی جو انہوں نے تھیوریٹیکلی بات کی. تو اس لحاظ سے تو وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ وہ سرجیکل سٹرائکس ہی کرنا چاہتے ہیں، ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں جو خود انفاؤنڈیڈ ہے. فار ایگزامپل جیسے انہوں نے اڑی کے حوالے سے کیا تو وہ بیس لیس تھا، اور اس کے بعد جو اٹیک کیا گو کہ اس کو ریٹیلیٹ کیا گیا بڑا اسٹرانگلی، لیکن جو انہوں نے اٹیک کیا وہ بھی ایک یعنی جو اس کی جس بیس کے اوپر کیا یا بعد میں جو چیزیں سامنے آئی، لیکن وہ کرنا یہی چاہ رہے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی جو بھی ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں، جو وار کے ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ وار جب اسکیلیٹ ہو جائے، ٹریگر ہو جائے، تو پھر آپ کو یا کنٹریز کو اس کو کنٹرول کرنا پھر ایزی نہیں رہتا. تو اس لیے جو ڈیفنس ایکسپرٹس کا جو وار کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پھر اگر کوئی ایسی جو ہے وہ مس ایڈونچر ہوتا ہے اور پاکستان بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے وہ پے بیک ان دا سیم کوئن کرتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر اسکیلیٹ ہو سکتی ہے. ہاں ایک بات یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے جتنے اسٹیکس ہیں، انڈیا گلوبلی خاص طور پر اس کے پولیٹیکل اسٹیکس اور P5 کے ممبرز کی جو ایمبیشنز ہیں اور بڑی ملٹی ٹریلین اکانومی کی جو ہیں، اور تو اس لحاظ سے جو پوسچرنگ اس نے کی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وار افورڈ نہیں کر سکے گا. اس کے جو اسٹیکس ہیں گلوبلی، تو اس کی جو پاسبلٹی یعنی اس سینس میں اگر ہم ایک
اپنا ایک انالیسز وہ کریں تو اس میں لگتا ہے کہ شاید اس کی جو پراسپیکٹس ہیں وہ کم ہوں، لیکن اگر ٹریگر ہو گئی تو اس کو آپ کو لمیٹڈ رکھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا. دوسری بات جانتا ہے پاکستان کی جو ہے وار پریپیئرڈنس کے حوالے سے، میں کوئی ملٹری میرا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہم نے پڑھی، لوگوں سے ملے، دیکھا، تو اس لحاظ سے پاکستان کا جو کانفیڈنس ہے اور پاکستان کی جو ریزیلینس ہے اور پاکستان کی جو پوزیشن میں ابھی آپ نے زیادہ کانفیڈنس دیکھا ہوگا. پاکستان کی جو پوزیشن ہے یعنی 2019 سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو پاکستان بہت اوفینسو موڈ میں ہے، اس لیے کہ وہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان از فلی پریپیئرڈ. اور دوسرا پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ کو شاید لگتا بھی ہے کہ انف از انف، کہ یعنی میکسیمم جو پاکستان نے، جیسے ہم نے بات کی کہ پیسفل مینز بھی ہوئے، ڈپلومیٹک مینز بھی ہوئے، یعنی جو بھی پاسبل وہ چینلز ہو سکتے تھے. تو اس لحاظ سے پاکستان کا یہ جو موڈ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان سیمز ٹو بی ویری ویل پریپیئرڈ to retaliate any kind of disadventure. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کی جو پوسچرنگ ہے، جو انڈیا کے اکنامک گولز ہیں اور جو ورلڈ سٹیج پہ جو انڈیا کا ایک پوسچر ہے اس کو دیکھا جائے تو انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا، بیکاز انڈیا ہیز اے لاٹ ٹو لوز، اور پاکستان اس لیے افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان ہیز نتھنگ ٹو لوز. یہ جو ہے نا، آج میں کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ہے کہ یہ ایگزیکٹ یہی بنتا ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے تو وہ تو پھر چاہیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو ہم انف از انف والی جو آپ نے جیسے بات کی ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ سوری آپ کی کوشچن کو انٹرپٹ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان، یہ تو ایک لائٹر وے میں تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان از نتھنگ ٹو لوز، ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ایک مڈل پاور ہے، پاکستان کی بھی ایک گلوبل پوسچرنگ اور جس انداز سے پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے. دیکھیں انٹرنل ایک کرائسس ہے، ایک جو سیکیورٹی، اکنامک، سیسو اکانومی ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن پاکستان ایک 250 ملین لوگوں کا ملک ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، تو اس لحاظ سے اس کو کسی بھی حوالے سے ڈاؤن پلے نہیں کیا جا سکتا، انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک گلوبل جو بھی کمیٹی آف نیشنز کے اندر جو ہے وہ ایک میننگ فل ہے، ایک سگنیفیکنٹ ہے. لیکن پاکستان کی دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹڈ پوزیشن پہلے بھی اور اب بھی یہی کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی انیشیٹ نہیں کریں گے وار کو، ہم اوفینسو کو اس طرح لانچ نہیں کریں گے، لیکن اگر وار پش ہوئی، امپوز ہوئی تو ہمارا پورا رائٹ ہے کہ ہم روکتے ہیں. اور یہ پوری ڈپلومیٹک نارمس کے مطابق، پریکٹسز کے مطابق، انٹرنیشنل لا کے مطابق، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے مطابق بالکل ایک لیجیٹیمیٹ بات ہے کہ جب وار آپ پر امپوز ہو جاتی ہے اور ایک ایسا کنٹری جس نے ساؤتھ ایشیا کے تمام کنٹریز کے اوپر ایک ہیجومن بنا ہوا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، نیپال دیکھیں، بھوٹان دیکھیں، سری لنکا دیکھیں، مالدیوز دیکھیں کہ کیا کس طرح کا جو ہے وہ ٹائز ہیں انڈیا کے ان کے ساتھ. تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان ول بی کمپلڈ ٹو رسپونڈ بیک. تو ساتھ بھی کوئی آپ چیز اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ بس اب ہم کنکلوڈ آئی تھنک لاسٹ میری آئی ڈونٹ نو اف ڈاکٹر صاحب وڈ ایگری اور ناٹ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مودی نے جو خفا بنایا ہوا تھا کشمیر کا کہ اب سیف ہے کشمیر اور نیا کشمیر ہے، یہ نیا بھارت ہے، تو کہ مودی کچھ نہ کچھ سرجیکل اسٹرائک، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آنے والے 3-4 دنوں کے اندر کرے، وہ دیر سے بھی کر سکتا ہے کہ جس ٹائم پاکستان کو کہ اب کچھ بھی نہیں ہونے لگا تو اس ٹائم وہ اٹیک کرتے، بٹ ٹو گیو دیٹ کانفیڈنس ٹو ہز آڈینس کہ کشمیر میں سب سیف ہے اور آپ پھر دوبارہ جا سکتے ہیں. لیکن پاکستان پہ اسٹرائک کرنے سے کشمیر سیف تو نہیں نہ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو وہ ان کو تو لگتا ہے کہ ہم نے اندر گھس کے مارا، نہیں وہ تو مار دی، جو بھی کر لیں گے. اگر کوئی اسٹرائک کرتے بھی ہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کشمیر تو پھر بھی ویسا ہی رہے گا. یہ تو خیر، یہ تو ایک آپ نے جواب وہ لے لیا ان کے مطابق، آپ نے بدلہ تو لے لیا، کشمیر تو انسیف ہی رہے گا نا پھر بھی. وہ تو اس طرح ہی ہے، وہ تو کشمیر تھا بھی انسیف، ظاہر سی بات ہے جس جگہ کو قابو میں رکھنے کے لیے
آپ کو 12 لاکھ فوج رکھنی پڑ رہی ہے تو وہ جگہ انسیف ہی ہے, لیکن پھر بھی لوگ ایز اے ٹورسٹ جا رہے تھے. لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہوگا, مطلب لمیٹڈ یا جو بھی کوئی, جیسے وہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو سرجیکل اسٹرائکس ہیں وہ ان کی کولڈ اسٹارٹ جو ڈاکٹرائن ہے وہ اس میں اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بلوچستان میں کچھ کرنے کی کوشش کریں, پہلے بھی کر ہی رہے ہیں, کے پی کے میں کچھ کرنے کی کوشش کریں. جیسے وہ ابھی انفلٹریشن ہو رہی تھی, 50-70 لوگ وہ مارے ہیں ٹی ٹی پی کے تھے اور وہ سارے, تو وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہاں سے کر دیں. بہت اچھا ہمارا سیشن رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے, اور آپ سے جو گفتگو رہی وہ بہت انسائٹ فل رہی. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. تھینک یو سعد بھائی, آپ نے بھی ٹائم نکالا, آپ تشریف لائے. ہم نے آج کوشش کی ہے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے جن کی انٹرنیشنل ریلیشنس پہ بہت اچھی ان کی گرپ تھی, اور ہم نے یہ جو ساری جو سچویشن ایک جو بنی ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں پہلگام کے بعد کشمیر سے ریلیٹڈ اور جو بھی اس کی ایسوسیٹڈ جو فیکٹرز تھے بیفور دس انسیڈنٹ اور آفٹر دس انسیڈنٹ اور فیوچر میں جو بھی اس کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں, ہم نے سب چیزوں کو ظاہر ایک لمیٹڈ ٹائم میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی ہم اس کو کریں گے, اور اگر تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز سیٹل ہو چکی ہوگی بائی دیٹ ٹائم, تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.